السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کرنے سے جہاں ہماری رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، جہاں ہماری پریشانیاں حل ہوتی ہیں، جہاں ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں، جہاں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کرنے سے جہاں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرنے والے کو جنت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہاں پر میں استغفار کے حوالے سے 3 احادیث ذکر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں سن کر آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوگی اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنی زیادہ استغفار کی فضیلت، اتنے زیادہ فوائد ہے۔ نمبر 1، جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ یعنی جو شخص استغفار زیادہ کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ بعض لوگوں کو نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے اور بعض لوگ نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، بعض لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، بعض کو بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے۔ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ اپنے نامہ اعمال کو لے کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، دیکھ لو۔ تو جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، استغفار کی کثرت ہوگی، اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو ان کی پیٹھ پیچھے ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، اور انہیں بھی کہا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھو، اس کو پڑھ لو۔ جو اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، برائیاں ہوں گی، سیاہ ہو چکا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہو اور ہم نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ تو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کی جائے، استغفار زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا، استغفار کی کثرت ہوگی، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، کیونکہ استغفار کرنے سے اس کے گناہ مٹ چکے ہوں گے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کرنے کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی ملے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو استغفار کون سا کرنا چاہیے؟ اس میں استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر ملا کر نہیں پڑھ سکتے، 2 حصوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں اگر یہ یاد ہو جائے، یا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سب استغفار کے صیغے ہیں جن الفاظ کے ساتھ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کیا کریں۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے گا۔ جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ شخص جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ مٹ چکے ہوں گے استغفار کی برکت سے، اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اور استغفار کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، گناہ مٹتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی پریشانی سے بھی اس شخص کو محفوظ فرمائیں گے، اور اس کی برائیاں ختم ہوں گی اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے گا۔
بعض لوگ استغفار کو معمولی چیز سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت نہیں دیتے، آگے استغفار بہت بڑی چیز ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر استغفار کا ذکر فرمایا ہے، استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرماتے اور کہتے ہیں کہ میرے دل پر بھی بعض مرتبہ پردہ آ جاتا ہے، تو میں جس کی وجہ سے استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ حجاب و پردہ میرے دل سے ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، معصوم ہیں، گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے، ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو، اللہ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے، اللہ انہیں توبہ کرنے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر انسان سے گناہ نہ ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو گناہ کریں، گناہوں سے معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ کیونکہ گناہ کر کے جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو فرشتوں، میرا بندہ اس سے گناہ ہو گئے، دیکھو کیسے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرتاً گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، گناہ کرنے کا ایک مادہ رکھا ہے، تو انسان جان بوجھ کے گناہ نہ کرے، جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرے، لیکن جب اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لے، فوراً توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا حکم دیا، انسان کو بنانا چاہا، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کا مجسمہ بنایا، تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ ہمارے پروردگار آپ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بنانے جا رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کا پتلا ہے، ان کا مجسمہ ہے۔ فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ یا اللہ تیری حمد و ثنا کے لیے ہم ہیں نا، ہم کافی ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں سے کہا تھا کہ تم تو معصوم ہو، تمہارے اندر گناہ کی صفت نہیں ہے، تم گناہ نہیں کر سکتے، میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں جس کے اندر گناہ کا مادہ ہوگا، گناہ کی صفت ہوگی، یہ گناہ کرے گا، نیکیاں بھی کرے گا، گناہ کی صفت ان کے اندر ہوگی، لیکن یہ گناہ کر کے پھر معافی مانگے گا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، گناہ کے کاموں سے رک کر میری عبادت کرے گا، میری بندگی، میری تسبیح کرے گا، تو اس لیے اس کی فضیلت، اس کی شان زیادہ ہوگی، یہ اشرف المخلوقات ہوگا، تو اس لیے میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا، گناہ کی صفت رکھی ہے، تو گناہ ہو جائے تو انسان کو معافی مانگ لینی چاہیے، اس پر اکڑ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے کہ گناہوں سے معافی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے اور توبہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے اور اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو جائیں اور آخرت میں اس کا نام اعمال پہ اس کو دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں دیا جائے اور پھر جہنم کا مستحق نہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے، اور نام اعمال بھی ہمارا ایسا ہو کہ نام اعمال کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دے۔ تو اس لیے کثرت سے استغفار کیا کریں، استغفار کی کثرت یہ بہت ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لازم الاستغفار، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، استغفار کو لازم کر لو، ہمیشہ چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کرتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔